خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے زبور 3 اور اس کی پہلی آیت سے جو لکھا ہے، اے خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے، وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں۔ بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی، لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا۔ میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں، اور وہ اپنے کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے۔ میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا، کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گردا گرد میرے خلاف صف بستہ ہیں۔ اٹھ اے خداوند، اے میرے خدا مجھے بچا لے، کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے۔ تو نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے ہیں۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے، تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو۔ خدا کے مقدس پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، جب بھی کوئی انسان کسی مصیبت، کسی دکھ یا کسی تکلیف میں ہوتا ہے، یا خاص طور پر اچانک اگر کوئی چوٹ اس کو لگتی ہے اچانک ایک دم، تو وہ کسی نہ کسی کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے۔ فرض کریں بچے ہیں، ان کو چوٹ لگتی ہے تو وہ فوراً اپنی ماما کو یا پاپا کو فوراً پکارتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ آئیں اور بر وقت میری مدد کریں، تاکہ مجھے اس تکلیف سے، اس مصیبت سے، یا جو پریشانی مجھے ہوئی ہے مجھے وہ اس سے نکال سکیں۔ آج جس مضمون پر میں خدا کے کلام میں سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے خدا کو مدد کے لیے پکارنا۔ ہمارا مضمون ہے خدا کو مدد کے لیے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم بچے اپنے والدین کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، یا اگر ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر ہم اپنے ساتھیوں کو پکارتے ہیں ایک دم کہ بھئی آنا ذرا میری ہیلپ کرنا، میری مدد کرنا۔ تو ایسے ہی ہم مرد خدا داؤد کی زندگی میں سے اس بات کو سیکھیں گے کہ اس نے خدا کو اپنی مدد کے لیے پکارا، اور خدا کے لوگوں کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ وہ جب بھی مصیبت یا دکھ یا تکلیف میں ہوتے ہیں تو وہ خدا کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اس زبور میں اگر ہم بالکل شروع میں جو اس زبور کی ہیڈنگ ہے یا اس کے اوپر جو لکھے ہوئے لفظ ہیں وہ پڑھیں تو لکھا ہے کہ داؤد کا مزمور جب وہ اپنے بیٹے ابی سلوم کے سامنے سے بھاگا۔ اس زبور کا لکھنے والا کون ہے؟ داؤد۔ اور کب اس نے اس زبور کو لکھا؟ جب وہ اپنے بیٹے کے سامنے سے بھاگا۔ اب ہم اس سچویشن کو جب سمجھیں گے تو پھر ہم اور زیادہ بہتر طور پر اس زبور کو سمجھ سکیں گے کہ بیسیکلی کیوں داؤد نبی نے اس زبور کو لکھا، یا اس کی کیا فیلنگز تھیں، اس کی کیا کیفیت تھی۔ ابی سلوم جو کہ داؤد کا بیٹا تھا، اس نے اپنے ایک اور بھائی کو مار دیا۔ اس کے پیچھے ایک اور وجہ تھی، اور جب ابی سلوم نے اپنے بھائی کو قتل کیا، مار دیا، تو وہ باپ سے یعنی داؤد سے ڈرتا ہوا بھاگ گیا اور کسی اور علاقے میں چلا گیا۔ وہاں پر وہ رہا، وہاں پر کچھ اس نے عرصہ گزارا، اور داؤد چونکہ ایک باپ تھا تو اس کو پتا تو تھا کہ میرے بیٹے ابی سلوم نے ایک قتل کیا ہے، ایک گناہ کیا ہے،
لیکن تو بھی باپ کے جو دل میں محبت تھی وہ اس کو اس بات کے لیے تیار کرتی تھی کہ چلے کوئی بات نہیں، بیٹا ہے اس کو معاف کر دو۔ اس لیے اس کو ابی سلوم کی یاد آتی رہتی تھی، اس کا دل ابی سلوم کی طرف تھا، وہ ابی سلوم سے پیار کرتا تھا۔ اور کسی نہ کسی طرح یہ پیغام ابی سلوم تک پہنچا۔ ابی سلوم کو پتا چلا کہ داؤد کا جو دل ہے، یعنی میرے باپ کا جو دل ہے وہ میری طرف ہے، اور اگر میں جاؤں گا تو وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اب ذرا سوچئے گا، ایک باپ جس کا بیٹا اپنے بھائی کو قتل کر کے بھاگ جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، اور باپ پھر بھی اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے۔ اب ابی سلوم جب واپس آیا تو اس نے ایک وقت آیا کہ اپنے باپ کے ہی خلاف بغاوت کر دی۔ وہ اپنی ایک ٹیم کو لے کر شہر کے دروازے پر چلا جاتا، جو بھی لوگ بادشاہ سے انصاف مانگنے کے لیے آتے وہ ان کو وہاں پر روک لیتا، ان کے ساتھ بات چیت کرتا، اور ان کو کہتا کہ اگر میں یہاں کا بادشاہ ہوتا نا تو میں تمہارے حق میں فیصلہ دیتا۔ اور اس طرح سے اس نے کیا کہ لوگوں کو بادشاہ تک، داؤد نبی تک جانے نہ دیتا، راستے میں ہی ان کی فیور حاصل کر لیتا۔ اور اس طرح کرتے کرتے اس نے کیا کہ اسرائیلیوں کے دل جیت لیے۔ وہ سارے لوگ کہیں جی ابی سلوم تو بڑا اچھا ہے، ابی سلوم کو ہمارا بادشاہ ہونا چاہیے۔ اور یوں اس نے ایک بڑی گہری سازش اپنے ہی باپ کے خلاف تیار کی، اس باپ کے خلاف جو ایک قتل بھی اس کو معاف کر چکا تھا۔ اپنے باپ کے خلاف اس نے سازش تیار کی۔ پلان اس کا یہ تھا کہ داؤد کی جگہ میں بادشاہ بن جاؤں، اپنے باپ کو ہٹا کر، اپنے باپ کو بادشاہی کے تخت سے اتار کر خود بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ اور اس نے لوگوں کو تیار کیا، لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور جب لوگ، اسرائیلی لوگ داؤد کی بجائے ابی سلوم کے ساتھ مل گئے تو پھر انہوں نے پلان کیا کہ ہم یروشلم پر حملہ کریں گے اور جو بادشاہی ہے وہ چھین لیں گے، ابی سلوم کو ہم بادشاہ بنائیں گے۔ جب یہ خبر بادشاہ تک، یعنی داؤد نبی تک پہنچی تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے بیٹے کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتا، حالانکہ داؤد تو ایک جنگی سورما تھا، ہمیں پتا ہے کہ جب ابھی وہ بادشاہ بھی نہیں بنا تھا، اس نے بچپن میں، لڑکپن میں، چھوٹی عمر میں، جب اس کا قد بھی چھوٹا تھا ابھی، تو اس نے ایک جنگی سورما کو مارا تھا، جاتی جولیت کو۔ باقی سارے فوجی کیا تھے؟ اسرائیلی، وہ سارے ڈر رہے تھے، وہ اس کی شکل و صورت سے ڈر رہے تھے کہ یہ اتنا قد آور ہے، اتنا زور آور ہے، ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن داؤد نبی کے دل میں خدا کے لیے اتنی غیرت تھی، اور پھر دلیری اس کے اندر تھی، وہ کوئی ڈرپوک نہیں تھا، بزدل نہیں تھا، وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے تو کہا کہ نہیں، میں تو اس کے خلاف لڑوں گا اور اس کو ماروں گا، کیونکہ یہ زندہ خدا کی تحقیر کر رہا ہے۔ وہی داؤد کیا کرتا ہے؟ اپنے بیٹے کے خلاف جنگ نہیں کرتا، حالانکہ وہ جنگی سورما ہے، اس کو لڑنا بھی آتا ہے، اس کو تلوار چلانا بھی آتا ہے، اس کے ساتھ لوگ بھی ہیں، نوکر بھی ہیں، سپاہی بھی ہیں، لیکن وہ اپنے بیٹے کے خلاف جنگ نہیں کرتا، بلکہ اس نے کیا کیا؟ یروشلم اور اپنے سپاہیوں کو ساتھ لیا، یروشلم کو، اپنے تخت کو، اپنے محل کو اس نے چھوڑا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو میں حیران ہو رہا تھا کہ بیٹا اس بات کے لیے تیار ہے کہ میں باپ کے خلاف لڑوں، لیکن باپ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کے خلاف جنگ کروں۔
یہ دیکھیں، یہ ہے ایک محبت۔ بیٹا اس نے پوری سازش تیار کی ہوئی ہے، لوگوں کو ساتھ ملایا ہوا ہے، کس کے لیے؟ اپنے باپ کے خلاف لڑنے کے لیے۔ لیکن باپ، اس کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے اتنی محبت ہے کہ وہ لڑنے کے لیے راضی نہیں ہے، کہ وہ جو خود جنگی سورما ہے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اور اگر آپ دوسرا سیموئیل اس کے 13ویں باب سے لے کر 18ویں باب تک ان 6 چیپٹرز کو پڑھیں تو یہ پورے واقعہ آپ کو ملے گا۔ اب ہوا یہ کہ وقت کا بادشاہ ہے، سر اس نے ڈھانکا ہوا ہے، پاؤں میں اس کے جوتا بھی نہیں ہے، اور وہ اپنے فوجیوں اور سپاہیوں اور اپنے لوگوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہا تھا، اور ساتھ مسلسل وہ رو رہا تھا۔ ایک باپ ہے بادشاہ، لیکن ایک باپ ہے، اور وہ ساتھ مسلسل کیا کر رہا تھا؟ رو بھی رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کا دشمن کوئی کسی دوسرے ملک کا بادشاہ نہیں تھا۔ کسی دوسرے بیگانے ملک کا بادشاہ ہوتا تو داؤد کے لیے آسان تھا کہ وہ جنگ کے لیے کہتا ہو بھائی آج لالنے میدان ہے، لیکن اب اس کے خلاف کوئی دوسرے ملک کا بادشاہ نہیں تھا، اس کا اپنا بیٹا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آج داؤد رو رہا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میرے خلاف میرا اپنا ہی بیٹا ہے، اور وہ بیٹا جس نے ایک قتل بھی کیا اور میں نے اس کو معاف کیا، پھر بھی اس کو پھر بھی پیار کیا، لیکن اس نے میرے خلاف سازش تیار کی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ داؤد اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ داؤد کا دل بہت زیادہ دکھی تھا اپنی نافرمان اولاد کے سبب سے۔ آج کتنے والدین ہیں جو اولاد کے ہاتھوں، اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے وہ بے حد مجبور ہیں۔ آج کتنے ہی والدین ہیں جو اپنی اولاد کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں۔ شاید وہ زیادہ بہتر طور پر اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں، داؤد کی اس کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں اس وقت میں رو رہا تھا، کیونکہ اس کا دشمن کوئی باہر کا شخص نہیں تھا، اس کے اپنے گھر کا، اس کا اپنا بیٹا، جس کو اس نے پال پوس کر بڑا کیا، جوان کیا، قتل معاف کر دیا، لیکن آج وہی اس کے خلاف ہو گیا۔ کتاب مقدس بائبل یہ بتاتی ہے، جب ہم تیموتھیوس کا دوسرا خط پڑھتے ہیں تو اس کے 3 باب میں اخیر زمانے کی جب نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ اخیر زمانے کی پہچان کیا ہے، اخیر زمانے کی نشانیاں کیا ہیں، تو اس میں ایک جو نشانی ہے وہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی۔ آج بہت سارے والدین اپنی اولاد کی نافرمانیوں کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں، بہت دکھی ہیں، ان کے دل بہت زخمی ہیں کہ ان کی اولاد ان کا کہا نہیں مانتی، ان کی اولاد ان کے کہنے سننے میں نہیں ہے، اور نافرمانی کی روح اولاد میں کام کرتی ہے۔ سو داؤد کو یہ بہت بڑا یہ دکھ تھا اس کے سامنے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کا اپنا بیٹا اس کے سامنے تھا۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے داؤد بہت دکھی تھا، داؤد کو بہت دکھ تھا، وہ تھا اسرائیلی لوگ۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب داؤد نے جاتی جولیت کو مارا تھا تو انہوں نے داؤد کو اپنا ہیرو بنایا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ داؤد جو ہے، ساؤل تو اس نے تو شاید ہزاروں کو مارا، داؤد نے لاکھوں کو۔ اور اسرائیلی اس وقت داؤد کے بہت بڑے فین ہو گئے، بہت اس کی تعریف کرتے تھے، بہت زیادہ اس کو پسند کرنے لگے۔ ایون آپ نے اس وقت کے بادشاہ کے سے زیادہ مقبولیت، فیم کس کو مل گیا؟ داؤد کو۔ لوگ بادشاہ کی اتنی تعریف نہیں کرتے تھے جتنی داؤد کی کرتے تھے۔ وہی لوگ جو ایک وقت میں داؤد کی تعریف کرتے تھے، وہی لوگ جو ایک وقت میں داؤد کو بطور بادشاہ دیکھتے اور اس کے حکم کی تابع داری کرتے تھے، آج وہ سارے لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ اسرائیلیوں کا ایک بہت بڑا
چند ایک تو جو سپاہی تھے، جو چند ایک لوگ تھے وہ تو داؤد کے ساتھ تھے، لیکن ایک بڑی جماعت جو ایک بڑی تعداد ہے وہ داؤد کے خلاف ہو گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پہلی 2 آیات میں مرد خدا داؤد اس دکھ کا اظہار کرتا ہے کہ اے خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے۔ کدا ستیا سی، ایک تے اپنی اولاد اور دوسری اپنی رایا، اپنے لوگوں کا ستایا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں، اور بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی۔ اب لوگوں کا خیال یہ تھا کہ چونکہ ہم داؤد کے ساتھ نہیں ہیں تو خدا بھی داؤد کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ خدا کی طرف سے اس کو کوئی مدد نہیں ملنے والی۔ وہ اس حد تک داؤد کے خلاف ہو گئے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ اب ہم داؤد کے ساتھ نہیں ہیں لہذا خدا بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن داؤد کے ساتھ خدا تھا، اور داؤد نے اس ساری صورتحال میں، اس ساری تکلیف میں، اس سارے ٹوٹے ہوئے دل میں اس نے خدا کے ساتھ اپنی جو شادمانی ہے اس کو کم نہیں ہونے دیا۔ ایک انسانی کیفیت اسی کہنے اج بہت ہی پریشان، اج تے دعا کرتے بھی نہیں دل کر رہا، اج تے بہت بڑا صدمہ سانو پہنچے، اج تے ساڈا گرجے جان تے دل نہیں کر رہا، ساڈا اج کسے کام تے نہیں دل کر رہا۔ کیوں؟ صدمہ بڑا سانو بڑا پہنچ گیا ہے۔ اب داؤد کا کوئی صدمہ چھوٹا تو نہیں تھا، لیکن اس وقت میں بھی اس نے خدا کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب ان پر دکھ یا تکلیف یا مصیبت آتی ہے تو وہ خدا سے مزید دور ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر خدا ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم اتنی مصیبت نہ اٹھاتے، تو خدا تمہارے ساتھ ہے ہی نہیں شاید، اور وہ دکھ اور تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان پر دکھ تکلیف یا مصیبت آتی ہے تو وہ خدا کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ وہ کہتا ہے کہ مصیبت اٹھانے سے پہلے میں گمراہ تھا پر اب تیرے آئین کو مانتا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں یاد رکھیے گا، ایسی بھی سوچ ہے، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو دکھ اور تکلیف میں خدا سے اور دور ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ ملک پر دکھ آئی، تکلیف آئی اور خدا سے دور ہو گئے، منافع خوری۔ 10 روپے والا ماسک 50 روپے کا کر دیتا۔ اب یہ ایک مصیبت آ گئی نا، ایک دکھ آ گیا ملک پر، ایک قوم پر، ایک معاشرے پر۔ اب کیا ہے؟ یہ خدا سے دوری ہے کہ آپ مصیبت، دکھ یا تکلیف کے وقت میں بجائے اس کے کہ خدا کے حضور میں جھکیں، مزید خدا سے دور ہو گئے۔ مجھے پچھلے دنوں کسی نے بتایا کہ سندھ کے جب کچھ علاقوں میں یا جنوبی پنجاب میں سیلاب آیا، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر سڑک پر آئے، پیچھے سے ڈاکو ان کے گھروں کو لوٹنا شروع ہو گئے۔ اب یہ کیسے لوگ ہیں، کیسی سوچ ہے کہ جب دکھ یا تکلیف یا مصیبت کا وقت ہے اور خدا سے دور۔ چلیں یہ ایک اور صورت ہے۔ اب میں آپ کو ایک عام مثال دیتا ہوں جو ہماری اپنی مثال ہے، ہو سکتی ہے۔ دکھ آیا، بیماری آئی، مسئلہ آ گیا، خدا سے دوری اختیار کی، کسی غیر معبود کے پاس چلے گئے، یہ بھی خدا سے دوری ہے نا۔ کہ بجائے اس کے کہ ہم مصیبت میں خدا کے اور قریب ہو جائیں، مزید خدا سے دور ہو گئے اور غیر معبودوں کی طرف رخ کر لیا، کسی قبر پر بھروسہ کر لیا، کسی مزار پر ایمان رکھ لیا، کسی پیر فقیر اور بزرگ کے حوالے سے کہ جی یہی ہمارا سارا مسئلہ حل کرے گا، یا کسی جادو تویز والے کے پاس چلے گئے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اس
گروپ یا اس کیٹیگری میں نہیں آنا کہ جو دکھ یا تکلیف کو دیکھ کر اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ چاہے دکھ یا تکلیف کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، ہمیں ہمیشہ خدا کے حضور جھکنا ہے۔ دکھ تکلیف کبھی کبھی لمبا بھی ہو سکتا ہے، کہ لمبے عرصے کے لیے ہو سکتا ہے ہم بیماری میں رہیں، کسی لمبے عرصے کے لیے ہم کسی نعمت سے محروم رہیں، ایک لمبے عرصے کے لیے ہمارے پاس کوئی اچھا روزگار نہ ہو، ایک لمبے عرصے کے لیے خدا ہمیں اولاد نہ دے، ایک لمبے عرصے کے لیے کچھ بھی خدا ہمارے ساتھ کر دے، ہمیں ہمیشہ خدا ہی کے حضور میں جھکنا ہے۔ میں کیوں یہ لمبے عرصے والی بات کر رہا ہوں؟ اس لیے کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہم شروع میں تو جھکے خدا کے حضور، دعا کی، سال کی، 2 سال کی، 3 سال کی، 5 سال کی، پھر ہم نے سوچا کہ شاید یہ خدا سے نہیں ہوگا، پھر ہمیں کسی نے پٹھا مشورہ دیا اور ہم کسی اور طرف چلے گئے۔ تو یاد رکھیے کہ کبھی کبھی دکھ یا تکلیف یہ لمبے عرصے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تو بھی ہمیں ہر طرح کے حالات میں اپنے خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ داؤد نبی نے 3 آیت میں یہ لکھا کہ لیکن تو اے خداوند، یہ لیکن کا جو لفظ ہے بڑا اہم ہے، وہ پہلے کی صورتحال کو بتاتا ہے کہ میرے ستانے والے بہت ہیں، میرے خلاف لوگ بہت ہیں، میرے خلاف باتیں بہت ہو رہی ہیں، میرے خلاف سازش تیار ہو گئی ہے، لیکن تو اے خدا، کہندے لوگ تے اے کرنے نے، لیکن تو اے خدا ہر طرف میری سپر ہے۔ ایسے میں بھی بردے خدا داؤد کا جو بھروسہ ہے، ایمان ہے، وہ اپنے خدا پر ہے، اور وہ خداوند میں بہت مطمئن اور پرسکون ہے۔ 5ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ یہ بالکل پرسکون حالت کو، پیسفل مائنڈ، وہ کہتا ہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں آرام سے، ٹینشن میں ہوتا ہے نا کہ بندے کو نیند نہیں آتی، پریشانی میں کہتا ہے بڑی پریشانی سے سب نیند نہیں آئی، لیکن وہ لگتا ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں لیٹ کر سو گیا۔ اور یہ بیسیکلی داؤد نبی اپنے اس ایمان کا اظہار کر رہا ہے کہ میرا ایمان خدا پر ہے، اس لیے میں پرسکون ہوں، میرا توکل، میرا بھروسہ مجھے اس خدا پر ہے جو چاروں طرف سے مجھے سنبھالتا ہے، جو چاروں طرف سے میری حفاظت کرتا ہے۔ گو کہ میرے خلاف لوگ بہت ہیں، میرا اپنا بیٹا میرے خلاف ہے، وہ اندر سے بھی ٹوٹا ہوا تھا داؤد نبی، لیکن اس کے باوجود وہ خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ کسی بشر کو اپنا بازو نہیں جانتا۔ کلام میں لکھا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو کسی بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، جو انسانوں پر بھروسہ کرتا ہے، جو انسانوں پر توکل کرتا ہے۔ اس کا بھروسہ اپنے سپاہیوں پر نہیں تھا، اس کا بھروسہ اپنے ہتھیاروں پر نہیں تھا، اس کا بھروسہ اپنے حمایتیوں پر نہیں تھا، اس کا بھروسہ صرف اور صرف خدا پر تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں، جب ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، ضرور ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا ہی پر بھروسہ رکھیں، اور ہمیشہ خدا کو پکاریں۔ 4 آیت میں وہ کہتا ہے کہ میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں۔ یہ ہے دعا کرنا، پکارنا خدا کو۔ اکثر اوقات ہم خدا کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہی نہیں ہیں۔ جب دکھ تکلیف میں ہوں، مصیبت میں ہوں، چاہے وہ مصیبت تھوڑے دنوں کی ہے یا ایک لمبے عرصے تک ہم کیوں نہ کسی مصیبت میں ہوں، بھائیوں اور بہنوں، ہمیشہ خدا کو اپنی مدد کے لیے پکاریں۔ اور جب ہم خدا کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں تو خدا اپنے لوگوں کی بڑی مدد کرتا ہے۔ جب داؤد نبی وہاں سے نکلا اپنے ساتھیوں سپاہیوں کے ساتھ شہر سے دور، تو ابی سلوم اور اس کے ساتھی جو باقی جو ساتھی تھے، وہ انہوں نے یروشلم پر چڑھائی کی اور انہوں نے کہا کہ ہم داؤد اور اس کے ساتھیوں کا پیچھا کریں گے۔ اب جب باقاعدہ طور پر ان کی جنگ شروع ہوئی تو داؤد نے 3 گروپ بنائے اور ہر گروپ کا ایک لیڈر مقرر کیا
جو اس کے اپنے ساتھی تھے جنگ کرنے کے لیے، اور تینوں جو لیڈرز تھے ان کو ایک خاص نصیحت کی، اور نصیحت یہ تھی کہ ابی سلوم کا لحاظ کرنا۔ اب یہ دیکھیں کہ باپ کے اندر کتنی محبت ہے کہ بیٹا جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، یہ بھی اپنی فوج کو، اپنے سپاہیوں کو جنگ کے لیے بھیج تو رہا ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بیٹے کی پھر بھی سفارش کر رہا ہے، پھر بھی اپنے بیٹے کے بارے میں فکر مند ہے، اور اپنے جو 3 گروپس کے جو لیڈرز ہیں، سپہ سالار ہیں، کمانڈرز ہیں، ان کو کہتا ہے کہ ابی سلوم کی جان کا خیال رکھنا۔ مقصد یہ ہے کہ ابی سلوم میرا بیٹا ہے، اس کو کچھ بھی نہ ہو۔ شاید کئی دفعہ والدین بچے یہ سوچتے ہیں کہ شاید ماں باپ ہم سے پیار نہیں کرتے، یا اتنی یہ سختیاں ہم پر کرتے ہیں، اتنے روک ٹوک ہمیں کرتے ہیں، تو یہ شاید ہمارے ویل وشر نہیں ہیں، یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، ہمارے ماں باپ جو ہیں یہ ان کو شاید ہم سے کوئی دشمنی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ماں باپ کی روک ٹوک، ماں باپ کی سختی، یا ماں باپ کا کسی چیز سے محروم رکھنا بھی، یہ اس کے پیچھے ان کی محبت ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے ماں باپ کی محبت ہے اپنی اولاد کے لیے۔ اولاد جو مرضی کر رہی ہے، اولاد پوری فوج لے کے آ گئی ہے اپنے باپ کے اور اس کے سپاہیوں اور اس کے ساتھیوں کو مارنے کے لیے، لیکن باپ کے دل میں یہی ہے کہ ابی سلوم کی جان کی حفاظت کرنا، اس کو نہ کچھ ہو۔ لیکن چونکہ وہ مسلسل نافرمانی کر رہا تھا، تو خدا نے ایسا کیا کہ ابی سلوم ایک خچر پر بیٹھ کر جا رہا تھا اور بلوت کے درختوں کے نیچے سے گزرا۔ اب خچر ایک تھوڑا بڑا جانور ہے، گھوڑے کی طرح کا۔ تو ہوا یہ کہ ابی سلوم کا سر اوپر درختوں کے وہ جو جڑیں سی لٹکی ہوئی تھی یا جھاڑیاں سی تھیں، اس کا سر وہاں پر پھنس گیا، خچر نیچے سے نکل گیا اور وہ وہاں پر لٹکا رہ گیا۔ اور جب یہ خبر داؤد کے ساتھیوں کو، سپاہیوں کو ملی، تو انہوں نے وہاں پر ابی سلوم کو مار دیا۔ اسرائیلی ان کو جب پتا چلا کہ ابی سلوم مارا گیا تو وہ بھاگ گئے۔ جب یہ خبر داؤد نبی تک پہنچی کہ اسرائیلی بھاگے ہیں، تو داؤد کا پہلا سوال یہی تھا کہ کیا ابی سلوم زندہ ہے؟ اس کو ابھی بھی اپنے بیٹے کی فکر ہے، وہ ابھی بھی اپنے بیٹے کی جان بچانا چاہتا ہے۔ لیکن اس کو جب بتایا گیا کہ ابی سلوم بھی مارا گیا ہے، تو داؤد بہت رویا۔ داؤد خوش نہیں ہوا کہ ہاں میرا دشمن مارا گیا ہے۔ داؤد کو اس سے کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ وہ جو ہمارے خلاف آئے تھے، دیکھا ہم نے ان کو ہرا دیا ہے، دیکھا وہ سارے بھاگ گئے ہیں، ہم نے مار دیا سب کو، ہم نے بدلہ لے لیا۔ نہیں، وہ بہت رویا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا مارا جائے۔ لیکن خدا انصاف کرنے والا خدا ہے۔ داؤد ہر حالت میں خدا پر بھروسہ رکھتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان 10,000 آدمیوں سے بھی نہیں ڈرنے کا جو میرے خلاف صف آرا ہوئے ہیں۔ جو میرے خلاف لوگ ہیں، میں ان سے ڈرتا نہیں ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا میری حفاظت کرتا ہے، خدا میرا بچانے والا ہے، خدا میرا چھڑانے والا ہے، میرا پورا بھروسہ میرے خدا پر ہے۔ اس لیے بڑے ایمان کا اظہار اس نے آخری آیت میں کیا کہ نجات خداوند کی طرف سے ہے، تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، چاہے ہم اولاد کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں، یا بیماری کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں، رشتہ داروں کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں، آفیسرز کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں، اپنے جو ساتھی ورکرز ہیں ان کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں، دنیا میں کسی بھی انسان سے یا کسی بھی چیز سے یا کسی بھی بیماری سے
हम समझते हैं कि हम मुसीबत और दुख तकलीफ में हैं, हमारे सताने वाले बहुत बढ़ गए हैं, तो हजरत दाऊद के इस नमूने को अपने सामने रखें। उसने हमेशा खुदा को अपनी मदद के लिए पुकारा। जब हम मुसीबत में होते हैं, हम किसको अपनी मदद के लिए पुकारते हैं? क्या हम खुदा को अपनी मदद के लिए पुकारते हैं? क्या हम खुदा से दुआ करते हैं, या अपनी ही फिक्रों और परेशानियों में पड़े रहते हैं? यही सोच सोच कर हलकान होते हैं कि हल कैसे होंगी। सोचने से, हलकान होने से परेशानियां हल नहीं होती। हमेशा खुदा को अपनी मदद के लिए पुकारें, और जब खुदा को मदद के लिए पुकारते हैं तो फिर खुदा पर भरोसा रखें, खुदा पर पूरा ईमान रखें, खुदा पर पूरा तवक्कल करें। हमारा फिर भरोसा किसी और पर नहीं, हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदा पर होना चाहिए। और हमारा खुदा हमारी हिफाजत भी करता है, हमारा खुदा हमें बचाता भी है, और हमारा खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, क्योंकि निजात हमारे खुदा की तरफ से है, छुटकारा हमारे खुदा की तरफ से है, बहाली और शादमानी हमारे खुदा की तरफ से है। इसलिए हमारी मुसीबत चाहे छोटी है, या हम कई सालों से मुसलसल किसी परेशानी या दुख या तकलीफ में हैं, कई सालों से मुसलसल हम किसी महरूमी का शिकार हैं, तो भी खुदा को अपनी मदद के लिए पुकारिए, खुदा पर भरोसा कीजिए, खुदा पर तवक्कुल कीजिए, क्योंकि वही हमारे चारों तरफ अपने फरिश्तों को मुकर्रर करता है। लिखा है कि खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता और उनको बचाता है। इसलिए अपने ईमान को और मजबूत कीजिए। मैं हमेशा उस मिसाल को अपने सामने रखता हूं। शागिर्दों ने एक दुआ यीशु मसीह से की, एक रिक्वेस्ट थी, और वो ये थी कि हमारे ईमान को बढ़ा। जब वो एक शख्स को जिसमें बदरू थी उसको आज़ाद ना कर सके, तो खुदा ने यीशु मसीह से उन्होंने सवाल किया कि हम क्यों नहीं निकाल सके? तो यीशु मसीह ने कहा ईमान की कमी की वजह से। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं खुदावंद साਡਾ बड़ा ईमान है, नहीं, फिर उन्होंने इकरार किया कि हाँ वाकई ईमान की कमी है। तो फिर उन्होंने ये दुआ दरख्वास्त की कि हमारे ईमान को बढ़ा। भाई और बहनों, दुनिया के हालात व वाक़यात हमारे ईमान को कम करते हैं, ये हमारे ईमान पर हमले होते रहते हैं, लेकिन हमें हर रोज़ खुदा से ये दुआ करनी चाहिए जब हम उसको मदद के लिए पुकारते हैं कि खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ा। क्योंकि सिर्फ पुकार लेना काफ़ी नहीं, फिर ईमान भी रखें, फिर भरोसा भी करें, फिर तवक्कुल भी करें। और जब हम भरोसा रखते हैं, खुदा पर पूरा वजन डालते हैं, खुदा पर पूरा बोझ डालते हैं, अपनी सारी फिक्र उस पर डालते हैं, तो वही हमें सरफराज करता है। फिर वही हमारा प्राउड है, वही हमारी सिपर है। और ज़रूर है कि वो जो हमारी हिफाजत करता है, वो जो बरकत देता है, वो जो निजात बख्शता है, हम उस पर हमेशा भरोसा करें। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत बख्शे। आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।